بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ فجر کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ الذین طغوا فی البلاد۔ الذین یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ الذین اسی طرح، ٹھیک ہے۔ طغوا، طا کو پر پڑھیں گے، غین کو بھی پر پڑھیں گے۔ غین کو سب سے حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور واو لین ہے یہاں پر، طغوا واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس کو واو لین کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فی البلاد، فی البلاد۔ وقف کے دوران دال کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اس بات کا دھیان رکھیے جب بھی دال کے اوپر ساکن آ جائے، چاہے وہ وقف کے دوران ہو چاہے بیچ میں ہو، جس طرح بھی ہو، آپ نے قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ الذین طغوا فی البلاد فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ فَأَكْثَرُوا یہاں پر واو مدہ ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فِيهَا الْفَسَادَ، سین کی سیٹی اور وقف کے دوران زبر کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ فَصَبَّ صاد کو پر پڑھیں گے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، عَلَيْهِمْ یہاں پر علی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس کو یا لین کہا جاتا ہے۔ علیہم، زیادہ تر لوگ علیہم کو کیسے پڑھتے ہیں؟ علیہم اسی طرح، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ربک، را کو پر پڑھیں گے، سوطا، سو سین واو زبر سو، یہاں پر واو لین ہے، اس کو بھی نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ طا کو پر پڑھیں گے، عذاب، دو زیر کو وقف کے دوران ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ ان یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہے، اس کو غنے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان ربک، را کو پر پڑھیں گے، لبالمرصاد، مرصاد۔ اب یہ دیکھیں مر، اس کا قاعدہ میں نے پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے، قاعدے میں آپ دیکھ لیجئے میری ویڈیو تختی نمبر 12 را کے بعض قاعدے، اس میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ یہ والا مرصاد جو ہے اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ اس کو ہم باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باریک کس وجہ سے؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کی وجہ سے ہم باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پر کس وجہ سے؟ کیونکہ را ساکن، را کے بعد جو صاد آیا ہے، اس کی وجہ سے ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فَأَمَّا میم مشدد کا غنہ ہے یہاں پر، انسان، نون ساکن ہے یہاں پر، اور اس کے بعد لام را یا حروف حلقی کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پر 15 والے حروف، باقی جو 15 حروف رہتے ہیں وہ جب بھی آ جائے نون ساکن کے بعد تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اذا یہاں پر خالی الف ہے، اذا زال کے بعد خالی الف ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر یعنی زال کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے الف مدہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم زال کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اذا مبتلاہ، مبتلاہ ربہ، ربہ الٹا پیش کو تقریباً ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فَأَكْرَمَهُ، را کو بھی پر پڑھیں گے، الٹا پیش کو یہاں پر پھر سے ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا۔ وَنَعَّمَهُ، وَنَعَّمَهُ یہاں پر پھر سے ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا۔ فَيَقُولُ، قوف کو پر پڑھنا ہوگا اور یہاں پر واو مدہ بھی ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف قاف کے اوپر پیش ہے، اس وجہ سے اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ربی یہاں پر وہ مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اکرمن، را کو بھی پر پڑھیں گے اور وقف کے دوران زیر کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھنا ہوگا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا میم مشدد کا غنہ ہے یہاں پر اور مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہوگا۔ اذا یہاں پر الف مدہ ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ مب با ساکن آیا ہے یہاں پر، با کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس میں قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قاف طا با جیم دال واحد 5 حروف ہے، اس میں جب بھی اس کے اوپر ساکن آ جائے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مبتلاہ فقدر، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ فقدر علیہ، علیہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر جب بھی زبر آ جائے، چاہے وہ جو بھی حرف ہو، اس کے اوپر جب بھی زبر آ جائے اس کو یالین کہتے ہیں۔ رزقہ، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہوگا۔ فیقول، فیقول قاف کو پر پڑھیں گے اور واو مدہ ہے کیونکہ قاف کے اوپر پیش ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر جب بھی پیش آ جائیں اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ربی، را کو پر پڑھیں گے اور مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اہانن، اہانن نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم وقت کے دوران ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کلا یہاں پر الف مدہ ہے، لام کے بعد جو خالی الف ہے اس سے پہلے لام کے اوپر جو زبر ہے اس خالی الف کو ہم الف مدہ کہتے ہیں، اس کو لام کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ کلا اسی طرح، ٹھیک ہے۔ کلا بل لا یہاں پر پھر سے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، اس کو پھر سے الف مدہ کو ظاہر کریں گے، مطلب پڑھیں گے۔ تکریمون الیتیم، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ تکریمون الیتیم، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب وقف کے دوران میم کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم جب ساکن دیں گے تو یا مدہ کو ہم وقف کی وجہ سے یا مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یتیم دیکھیں 3 الف کے برابر ہم نے کھینچنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا
ولا تحاضون، یہاں پر مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تحاضون، غاد کو پر پڑھیں گے اور واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ولا تحاضون علی طعام، طا کو پر پڑھیں گے، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے. طعام المسکین، طا کو پر پڑھیں گے، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے. مسکین، سین کی سیٹی اور یا مدہ ہے یہاں پر، اور نون کے نیچے زیر ہے. جب زیر کو ہم وقف کی وجہ سے ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو یا مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہوگا. مسکین، کین کو ہم نے 3 الف کے برابر پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، جب ہم وقف کریں گے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. وَتَأْكُلُونَ، یہاں پر حمزہ کے اوپر ساکن ہے. جب بھی حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جھٹکے کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہوگا حمزہ پر جب بھی ساکن آ جائے. ٹھیک ہے. کلو، یہاں پر واو مدہ ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہوگا. نتراث، را کو پر پڑھنا ہوگا. اور اکلا لما، اب دیکھیں لما میم مشدد کا غنہ ہے. ٹھیک ہے، اور 2 زبر کو وقف کے دوران 1 زبر کو ہٹا کر 1 زبر کو پڑھنا ہوگا، اور وہ بھی 1 الف کے برابر. لیکن یہاں پر خالی الف ہے، اس الف کو یعنی اس سے پہلے وقف کے دوران جو ہے اس سے پہلے 1 زبر کو ہٹا کر 1 زبر کو پڑھنا ہوگا، تو یہاں پر الف مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. وَتُحِبُّونَ، وَتُحِب، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے. بعض لوگ تحبونا تو کو کس طرح پڑھتے ہیں، تحبونا اسی طرح نہیں پڑھ سکتے، یہ گناہ ملتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، ہا کو ہم کبھی بھی ہا کی ادائیگی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تحبو، واو مدہ ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا. تحبون المال حبا، حبا، با کے اوپر 2 زبر ہے. جب بھی تنوین ہے، تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی یا لام را کے علاوہ باقی جو بھی حروف آ جائے اس میں اخفا ہوتا ہے. حبا، اس کو اخفا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اسی طرح پڑھنا ہوگا. حبا جما، میم کے اوپر تشدید ہے، جب بھی میم پر تشدید آ جائے اس میں غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حبا جما، اسی طرح. ٹھیک ہے، وقف کے دوران ہم 1 زبر کو ہٹا کر 1 زبر کو پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا